السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسوں کا جمعہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے، اور شاید یہ رمضان کا آخری جمعہ ہو یا ایک جمعہ آخری اور آئے، پانچواں جمعہ 30 رمضان کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اس کا حقیقی۔ تو اس جمعے میں 3-4 موضوعات بیان ہوتے ہیں۔ ایک تو شب قدر کے حوالے سے، چونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کا پہلا دن ہے اور پرسوں تیسرا دن ہوگا۔ دوسرا کچھ اعتکاف کے حوالے سے، اور تیسرا رمضان المبارک کے اختتام کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، صدقہ فطر کی ادائیگی کے حوالے سے۔ شب قدر کے حوالے سے تو اس کے فضائل آپ جانتے ہی ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ پوری صورت ہے۔ اور شب قدر حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ساتھیوں کو ترغیب دی جائے، خود بھی اہتمام کیا جائے کہ اور نہ کر سکے تو کم از کم جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں اس میں تو ہم اس کا اہتمام کریں، جاگنے کا، ساری راتیں جاگیں۔ یہ تو افضل طریقہ یہ ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو جتنا جاگ سکیں، کم از کم درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی جماعت سے پڑھیں، تراویح پابندی سے پڑھیں، اور معمول سے زیادہ کچھ نیک عمل کر لیں۔ استغفار کرتے ہیں زیادہ کریں، خاص طور پہ سحری کے وقت کا استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور اسی طرح جو تلاوت کا معمول ہے، نوافل کا معمول ہے، اس میں کچھ اضافہ کریں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر رات میں طاق رات میں کچھ صدقہ بھی کر دیں، تاکہ یہ صدقہ بھی اگر شب قدر ہے تو اس میں نیک عمل کے طور پہ لکھا جائے۔ ہمارے اکابر تو شب قدر کے لیے غسل کر کے تیاری کرتے تھے، کیونکہ غسل کرنے سے طبیعت میں ایک تازگی آ جاتی ہے، نشاط آ جاتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ فریش ہو گیا آدمی۔ تو یہ بھی اس کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ تو اس میں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، شب قدر کو اس پہ جتنا آپ کہہ سکیں ماشاءاللہ وہ کہیں۔ اس کی فضیلت کہ یہ 1000 مہینے ہیں، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اور یہ اس صورت میں ہے اگر صرف ہوتا لیلۃ القدر 1000 شہر، جبکہ یہاں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب وہ کتنا بڑھ کے ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے شب قدر، اور پھر صبح صادق تک رہتی ہے۔ مغرب کی نماز بھی اسی میں آتی ہے، افطاری بھی اسی میں آتی ہے، رات کا کھانا بھی اسی میں آتا ہے، پھر عشاء کی نماز بھی، پھر تراویح بھی، صبح کی سحری بھی، تہجد بھی۔ تو عام مسلمان جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا پہلے بھی کافی سارا وقت اس میں خرچ ہوتا ہے۔ تو تھوڑی اور ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ علامات ہیں، رات معتدل ہوتی ہے، نہ بہت سخت سردی ہوتی ہے، نہ بہت گرمی ہوتی ہے، پرسکون رات ہوتی ہے، اور اہل معرفت پہچان لیتے ہیں۔ حضرت مدنی کے حالات میں لکھا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت رمضان کے آخری عشرے میں جس رات مغرب میں سورہ قدر پڑھتے تو وہی شب قدر ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک تجربہ ہے بزرگوں کا بہرحال۔ تو اس پہ دوسرا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، اور اس سے خلوت ہے۔ یہ اجتماعی اعتکاف معلوم نہیں کب سے شروع ہوئے، یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہیں۔ مسجد کے اندر جو خانے بنائے جاتے ہیں کپڑوں سے، الگ الگ کیبن، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا معتکف بھی اس کے ساتھ نہ آئے، وہ اپنے کام میں رہے یا اپنے کام میں رہے۔ اگر دوسرے اعتکاف والے سے الگ بیٹھنے کا حکم ہے تو دوسروں سے، باقی لوگوں سے الگ بیٹھنے کا حکم کیسے نہیں ہے؟ اس میں مجلس آرائی ہو رہی ہے، اور اس میں گپ شپ ہو رہی ہے، اور اجتماعی سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اجتماعی کام تو سارا ساتھ چلتے ہیں۔ جو تخلیے کا وقت ہے تو اس کی روح کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں سنجیدہ لوگ بیٹھیں، موبائل کو بند رکھیں۔ اس سے کوئی خیر کا کام ہو سکے تو کسی وقت کھول کے جو اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں، پوسٹ کر دیں، دیکھ لیں، وہ کرنا بند کر دیں، رابطہ لوگوں سے منقطع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں،
اور اعتکاف کا مقصد بھی شب قدر کو پانا ہے، وہ حاصل کریں۔ آخری اشرہ ہے، تسبیح نماز کی ترغیب دی جائے، اور اس کی جو فضیلت ہے کہ سارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ خفیہ، سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں، تحفہ نہ دوں، گفٹ نہ دوں، الا اوتی کا الا امنحو کا؟ تو پھر آپ نے فرمایا ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہ ہوا تو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، نہ ہو کم از کم زندگی میں تو ایک بار پڑھ ہی لیں۔ تو رمضان میں ایک بار اپنے لوگوں سے پڑھوا لیں، اس کا طریقہ بتا دیں۔ بعض خواتین جماعت کرواتی ہیں، وہ طریقہ غلط ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے جماعت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی سیکھنے کے لیے موٹر وے پہ گاڑی نہیں لے جاتا ہے، پہلے گھر بیٹھ کے سیکھتا ہے آہستہ آہستہ، پھر وہ موٹر وے پہ چڑھتا ہے، یہ روڈ پہ آتا ہے۔ تو ویسے سیکھیں، لیکن ہر خاتون اپنی اپنی نماز پڑھے، اس کا خاص اہتمام کریں۔ پھر انما الاعمال بالخواتیم، آخری اشرے میں حدیث میں آتا ہے، کانا اذا دخل العشر اواخر شد میزرہ ایقظ اہلہ احیا لیلہ۔ آپ اور گویا کہ ہمت فرماتے، راتوں کو سونا چھوڑ دیتے، لنگوٹ کس لیتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم فرماتے۔ تو پچھلے 2 عشروں میں جو ہم سے کمی رہ گئی ہے، یقیناً رہ گئی ہے، ہم اس عشرے میں اس کی تلافی کریں، وقت کو قیمتی بنائیں، ادھر ادھر کے تبصروں کو چھوڑیں، امت کے حالات پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ امت کے حالات پہ رحم فرمائے، اور تبصروں کی بجائے دعا پہ وقت گزاریں۔ تلاوت میں کمی رہ گئی، نوافل میں کمی رہ گئی، اس کو پورا کریں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے روئیں، استغفار کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہوتا، عمل میں کمی کوتاہی کی تلافی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو نماز کے بعد کا جو استغفار ہے وہ یہی ہے کہ نماز جیسے ہونی چاہیے تھی، اس میں جو کمی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اس میں یہ بھی کہا جائے کہ آخری عشرے میں استغفار کا معمول بنائیں، جو رمضان کا جانا قریب آتا جائے اس طرح استغفار بڑھتا جائے۔ آخری دنوں میں خوب استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کا بیان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا اجر ہے جو اپنی مزدوری پوری کر لے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کا اجر ہے کہ اس کی مزدوری اس کو دے دیں جو اس نے اپنا کام کر لیا ہے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ میں نے بھی اپنے چند بندوں اور بندیوں کو مزدوری پہ رکھا تھا، آج ان کی مزدوری پوری ہو گئی، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ فضائل ہیں، مناقب ہیں، کمی کوتاہی کی تلافی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آخر عتق من النار، یہ توجہ دلائیں کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، کیا میں جہنم سے آزاد ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں؟ یہ مجھے اللہ سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ والے تو ایسے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا پروانہ بھی لے لیتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ حج کرنے گئے، اور حج کے بعد طواف وداع سے فارغ ہو کے حرم سے باہر نہیں آ رہے، ساتھی ان کے کہہ رہے ہیں آ جاؤ حج ہو گیا ہے، کہتے ہیں مجھے ابھی اجازت نہیں ملی۔ تو اجازت کیا نہیں ملی؟ کہ جی مجھے ابھی تک پروانہ چاہیے بخشش کا۔ وہ بھائی پروانے تو آخرت میں ملیں گے کہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ مصاب رحمت سے کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آیا، اس میں لکھا تھا اے بندے تیری بخشش کر دی گئی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ جدھر اس کو گھماتے وہ لکھائی گھوم کے اس طرف نیچے آ جاتی۔ اس بات کی علامت تھی کہ یہ کاغذ بھی یہاں کا نہیں ہے، یہ لکھائی بھی یہاں کی نہیں ہے، یہ وہاں کی ہے کہ جو جہات اربا سے پاک ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ بھلے شاہ نے کہا تھا نا، سکے پتر گلاب نہیں ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، جے کر لائی یاری بھلیا پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ یہ پروانے تو آخرت میں ملنے ہیں قیامت کے دن، لیکن اس اللہ والے کہ اللہ کی یاری سے میں لے کے جاؤں گا، اللہ نے دے دیا۔ تو جو اس کی طرف سے آخر عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو مجھے بھی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ اس سے پہلا عشرہ مغفرت کا تھا، میری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کی بخش ہوتی ہے روایت کے مطابق، اور جتنے لوگ رمضان میں بخش دیے جاتے ہیں اتنی تعداد میں آخری دن اللہ اور بخشتا ہے لوگوں کو، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی طرف سے عنایات ہیں۔
تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے فیملی کے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے، جہنم سے بچا لیا ہے، اتنا قیمتی مہینہ آیا تھا، اب وہ رخصت ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائیں اور بار بار بھی عطا فرمائیں۔ بس اس موضوعات پر خاکہ پیش کر دی ہے، آپ بھی دیکھ لیں، اسی کو پھیلا لیں کہ شب قدر ہے اور اعتکاف کا مقصد ہے، اور جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے اس کی روح حاصل کر سکتا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، دل میں اس کو بسانا ہے، ہر وقت اس کی یاد سے اپنے آپ کو گویا کہ تازہ رکھنا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر ہو، دل سے اس کا ذکر ہو، اس کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو۔ ہمارے حضرت مرزا مظہر جان جانا شریف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اللہ والوں سے محبت اور دوسرے ہر وقت اللہ کی طرف دھیان اور اس کی طرف توجہ۔ بہت بڑی بات ہے، ہر وقت دھیان ہو۔ تو یہ جو اعتکاف نہیں بیٹھا وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ استغفار ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، تو یہ اس کا جو رمضان کا آخر ہے وہ اچھا ہو جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، تو اس پر آپ دو چار موضوعات ہیں گفتگو کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ مہینہ قبول فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور جو حالات چل رہے ہیں جنگی، اللہ اس میں امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر کا پیروں نکال دے۔ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو گویا کہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اب سارا جو مشرق وسطیٰ ہے یہ سب مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا جو عرب کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، یمن ہے، یہ اپنا ادھر یہ دبئی ہے، کویت ہے، شارجہ ہے، ابوظبی ہے، دوحہ ہے، قطر ہے، یہ سب مسلمان ملک ہے، لیکن اب وہ سب وہ جنگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دعا کریں بجائے اس کے کہ یہ تو ہے کہ اسرائیل نے جو ظلم کیا تھا فلسطینی مسلمانوں پر، تو اس سے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس پر جب یہ اس کو ظلم کا بدلہ مل رہا ہے، جس طرح اس نے غزہ اور فلسطین کے لوگوں پہ ظلم ڈھائے، ان کو خون میں نہایا، آج اگر اس پر بم برس رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اگر ابابیل سے ہاتھیوں کو مروا دے تو وہ تو اللہ ہے۔ تو اگر آج وہ ایران سے اسرائیل پہ بم گروا رہا ہے، تو یہ تو گویا کہ شاید کہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی آہیں ہیں، ان کی آہیں ہیں۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ تو شاید یہ ہو کہ اس کا انتقام اللہ یوں لے رہا ہو۔ بہرحال ہمیں اس میں عالمی امت کے جو فائدے ہیں اس کو سامنے رکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، سوچ کو بڑا کرنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے، اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اور آنے والے وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو، یہ رمضان کی برکتیں حاصل ہو۔ ان موضوعات پر آپ اس اپنا جمعے کا موضوع تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک بار بار ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اس قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔